بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجلس کا سلسلہ الحمدللہ بزرگوں سے چلا رہا ہے. حضرت بھاری رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس ہوتی تھی. حضرت شاہ اللہ صاحب کا بھی مجلس بیماری کی حالت میں بھی ہوتی رہتی تھی. یہاں بھی تشکیل ہے. آپ نے کہا کہ کچھ مجلس کے سلسلہ یہاں رہے، اگرچہ میں اس لائق نہیں کہ بزرگوں کے مجلس کی نقل کروں، مگر آپ لوگوں کا حکم ہے، خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بھی وہی فیض عام و تام فرمائے جو حضرت مجدد الفسانی کی مجلس سے ہوتا تھا. حضرت رشید احمد صاحب وہی کی مجلس سے ہوتا تھا. حضرت تھانی ہمارے حضرت شاہ اللہ صاحب اخیر میں مجلس کا سلسلہ جاری رہا. بہت سے رائے بھی ہوں گے جو مجلس فرماتے تھے اور مجلس فرماتے ہی رہے. بہت زیادہ آواز باہر جا کے کہنے کا معمول نہیں تھا، لیکن مجلس تو ہمیشہ رہتا تھا. اللہ تعالیٰ اسی طریقے کی نقل کرتے ہوئے مجلس کا سلسلہ جاری ہمارے یہاں بھی ہے. دعا کیجیے وہ فیوز و برکات جو ان حضرات کے مجلسوں میں نازل ہوتے تھے. اللہ کے لیے کوئی بڑی نہیں کہ ان مجلسوں میں بھی وہ جاری فرما دیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں. اس وجہ سے مختصر اس وقت بیان کر رہا ہوں، سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نفع دے. یہ آخری مقصد ہے. اس کے بعد یہ آخری مقصد میں جو سلسلہ جو چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آدمی جب تک ماں سے اللہ میں گرفتار ہے اور اس کا صحن سینہ ماسوا کے نقوش سے منقش ہے، تب تک وہ مرد باتیں میں مبتلا ہے. دل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کے لیے، الفت کے لیے عطا فرمایا ہے. دل میں شرکت کو نہیں جانا، ہر چیز میں شرکت اللہ کو ہمارا ہے. تو دل تو جانے ہی کے لیے جہاں تک ہو سکے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے.
دل ہی غافل اگر ہو گیا ہے تو گویا کہ اب سب چیز برباد ہو گئی. دل اللہ تعالیٰ کے محبت کا گنجینہ، معرفت کا خزانہ ہے. جو سے ہمارے بزرگان دین دل کی بہت حفاظت فرماتے تھے. دل یار کے لیے، اللہ کے لیے دل ہے. اللہ نے مخصوص فرمایا ہے دل کو اپنے لیے. اس بنا پر ہمارے بزرگان دین اسی طرح متوجہ فرماتے رہتے ہیں کہ دل کو معصیت اللہ سے پاک و صاف رکھو. اسی بنا پر سب سے اہم کلمہ اس طریق میں وقدین میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی کی مشق ہے، شروع سے آخر تک اسی کی مشق کی جاتی ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، بلکہ معلوم کا موجود ہے، لا موجود ہے اللہ، کچھ بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو مکلف کیا گیا ہے کہ یہ دل جو ہم نے اپنی محبت کے لیے، معرفت کے لیے تم کو دیا ہے، اس سے لاپرواہ نہ رہو، غافل نہ رہو. اس بنا پر ہمارے بزرگ نے دل کی طرف بہت متوجہ فرماتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کتاب میں غالباً بہت مجدد صاحب کسی کے بہت شیطان ہے کہ آپ ہمارے مکر سے کیسے چھوٹ کے جا رہے ہیں. یہ اسے کہا. ان بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، جو یہ وقت بھی گزر جائے تب میں سمجھوں گا. ابھی تو پھر تم ڈال رہے ہو. یہ کہ ہم نے جو ہے کہ مکر سے ہمارے مکر سے تو چھوٹ کے جا رہے ہیں، تو کہ ابھی تو میرے نظر ہو گئی، یہ بھی ختم کرو. اللہ بہرحال یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دی. یہی کام حضرت حاجی اللہ صاحب، یہی کام حضرت ماں گوئی، یہی کام حضرت ماں شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے کرتے ہیں. دل کو اغیار سے پاک و صاف رکھو. دل کو، دل یار کے لیے، اغیار کے لیے نہیں. دل یار کے لیے ہے، اغیار کے لیے. سب کی مشق اور یہ کہ اللہ یاد آ جائے اور اللہ دل میں بس جائے. اللہ ہم کو آپ کو سب کو اس کی توفیق فرمائے. ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک آخری وقت ہے، توجہ بھی ادھر ہے، لیکن نہ تمام ہی توجہ بھی معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا بنا رہے. اللہ کل لنا وجعلنا لک، مانگو وہی اللہ کل لنا. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں پڑھ لیتا ہوں مجھے سکون ہو جاتا ہے. اللہ کل لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. سب کا خلاصہ طریقہ سلوک کا تصوف کا یہی ہے. یہ بندہ جس کا بنتا ہے اس کا ہو جائے. اللہ کل لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنائیے. سب حاصل یہی ہے. انبیاء کو اسی لیے بھیجا جو تعارف ہوئی. میں نے اسی بھیجا جو تعارف ہوئی تاکہ مجھ کو تم پہچانو، اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے. لیکن افسوس کہ ہم لوگ کا غفلت میں گزر جاتا ہے. اللہ کے لیے ایک آدمی ہم فارغ نہیں کر پاتے. یہ افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دنیا کے مقصد کو پیش نظر کرتے ہیں، دل میں ہماری جما دے، اس میں لگا دے، سب کا ہاتھ دے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی، آپ حضرات کو بھی، سارے عالم کو بھی جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دی. خود اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے پیدا کیا تاکہ ہماری معرفت حاصل ہے، لیعبدون ہے. مگر مفسرین لکھتے ہیں جانا نہیں کہ یہ عارف ہو تاکہ پہچانے ہم کو. عبادت کا مطلب سے جھک جا نہیں، پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے. یہاں رب کی پہچان کے لیے بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح پہچان ہم کو عطا فرمائے. حضرت ماں رحمۃ اللہ علیہ، ماں شاہ اللہ صاحب ہے، یہی کام کرتے رہے. مجلس میں یہی بیان کرتے رہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کے ذکر میں لگو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. ہے کہ نہیں؟
بڑے مختصر بات ہے. اخیر مکتوب یہ ہے، آدمی جب تک معصیت اللہ میں گرفتار ہے، آدمی جب تک معصیت اللہ کے علاوہ میں گرفتار ہے، اس کا ذہن سینہ معصیت کے نقوش سے منقش ہے. اس کا دل میں تمام دنیوی نقوش نگار بھرے ہوئے ہیں اللہ کا، تب تک وہ مرد باطن میں مبتلا ہے. خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں 7,000 خلیفہ تھے ہندوستان سے. تحریک حضرت مجدد الفسانی نے انتقام کیا، مجدد ہی تھے، مگر ان کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم نے اس کام کی تکمیل کیا ہے. ہمارے اندر فرماتے تھے شاہ کہ ہر مجدد کے بعد ان کا ایک نائب آتا ہے جو اس کے کام کی تکمیل کرتا ہے. مجدد صاحب نے جو کام کیا دور اکبری میں الہاد کا دور تھا، اس میں کلمہ طیبہ کی ترقی کی ہے. اور کلمہ طیبہ کے بتے جو لکھا ہے آپ پڑھیں تو بس سوابت تھے رات البری میں. بہرحال یہ دور الہاد ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب لوگوں کو دین پر قائم دار رکھے، اپنی محبت اور معرفت سے نوازے. الہی مقصود خواجہ محمد معصوم سے الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفتیں خود میرے. الہی ہمارا مقصود آپ ہے، دنیا میں سب ہے، سب چیزیں سامنے ہیں، لیکن دل اللہ کا، اللہ ہم سب لوگوں کے دل کو ایسے کرے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفتیں خود میرے. یہ خاص حضرات نقشبندیہ کا خاص قول ہے، یہ بش کراتے ہیں، دل میں بیٹھاتے ہیں. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت و معرفت سے نواز دے. یہ جملہ برابر کہتے بھی رہنا چاہیے. وہ کہا الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے. محبت و معرفت کے لیے جس دل میں اللہ کی محبت نہیں وہ دل ہی کیا ہے. جس دل میں اللہ نہ ہو، دنیا بھر کی چیزیں ہوں، اللہ ہی نہ ہو، افسوس کی بات ہے. بہرحال مختصر سناتا ہوں. آدمی جب تک معصیت اللہ میں گرفتار ہے، اس کا ذہن سینہ معصیت کے نقوش سے منقش ہے، تب تک وہ مرد باطن میں مبتلا ہے. مرد کے دل میں جب تک کہ اس کا دل اللہ کے لیے وسیع ہو جائے، اللہ کی محبت اور معرفت نہ آ جائے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک وسیلہ حاصل نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کو یہ طلب پیدا فرما دے، کم سے کم طلب تو طلب پیدا فرما دے. انشاءاللہ اس طلب کے ذریعے سے بھی ہم پہنچیں گے. طلب بلدان تعلیم مسلط بھی سوا. جب طلب تعلیم کے دل پر مسلط ہوتی ہے تو اس کے سامنے سمندر کی اور پہاڑی کی کوئی وقت نہیں ہے، پار ہوتا ہے. طلب ہی بہت چیز ہے، وہاں کا گوئی وغیرہ سب طلب پیدا کرو، طلب ہوگی. اللہ تعالیٰ تعلیم کو رائگاں نہیں فرمائے گا، طلب کو ضائع نہیں فرمائے گا. اس وجہ سے طلب بھی نہیں پیدا ہوتی، جس سے آج معروف کا معروف رہ جاتا ہے اور ناقص کا ناقص ہی رہ جاتا ہے. یہ سب کے لیے ہمارا مجدد الفسانی خواجہ محمد معصوم اخیر کی حضرت باغ کا کوئی وہاں شاہ صاحب طلبی میں مشہور تھے. باغ میں لگتا نہیں، سہارا سے گھبراتا ہے جی اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو. ہم بمبئی بھی رہے، یہاں بھی رہے، وہاں رہے. خود فرماتے تھے تھانہ بہت میں خانقاہ میں رہتا تھا، میں دیکھ میں کچھ کام کرتا تھا اور اثر بعد جنگل پکڑ لیتا تھا. حضرت محمد باری نبی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت کبھی آپ خانقاہ تھانہ بہت میں رہے ہیں؟ یا میں تو وہیں رہا ہی ہوں. ہم لوگ سے کہا بھائی رہا تو ہوں، لیکن جب تک کام رہتا تھا خانقاہ میں رہتا تھا اس کے بعد جنگل پکڑ لیتا تھا، مجھ کو کہاں دیکھتے ہیں. تو حضرت فرمایا محمد باری میں نے تو آپ کو دیکھا ہے لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا میں رہتے ہی تھا لیکن آتا رہتا تھا. بہرحال یہ طلب اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محمود ہے.
جان طالب مستوری مشور طلب جب طالب کی جان پر غالب آتی ہے تو پھر وہ کسی سے دے نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی محبت تعلق رہتا ہے دنیا میں، لیکن ربط قلب جو ہے اللہ سے رکھتا ہے. کوئی چیز منع نہیں ہے. دنیا کو اللہ نے پیدا کیا تجارت لیکن لا ترہم تجارت ہو رہا ہے. ان کی تعریف تجارت لا ترہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ نہیں کہا کہ بیع ذرا جو ہے ممنوع ہے، بلکہ یہ کہا کہ دل نے بھی تعریف اس کی نہیں کیا کہ تجارت نہیں کیا. بہت سے اغنیاء تھے. ابھی اس کی کتاب میں ہے کہ حضرت عثمان اتنی زنا تھے کہ اس کا تصور نہیں کرتا. بہت سے صحابہ کا شمار کرایا اس میں کہ اغنیاء صحابہ میں سے تھے، وہ 10 لیکن دل اللہ سے محبت، دل میں جگہ نہیں. دنیا کو انہوں نے طلب کیا، دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دار دنیا میں ایسی زندگی جو ان کو مطلوب ہو، جو ان کو خوش کرنے والی ہو. انہوں نے یا رسول گرو میں صحیح بات، اے رسولوں کھاؤ صحیح باتوں سے مگر عمل صالح کرو. اس بنا پر ایسی باتیں سناتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ صاحب بھی بہت سناتے تھے، میں بھی سناتا ہی ہوں. اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. اس بنا پر آج میں نے چاہا کہ یہ سنا دوں. آدمی جب تک معصوم اللہ میں گرفتار ہے، اس کا سینہ، اس کے سینے کا صحت ماسوا کے نقوش سے منعقش ہے، تب تک وہ مرض باطل میں مبتلا ہے. مرض باطل ڈاکٹر بہت سے مرض آپ کے اندر مرض ہے تو سمجھ میں آتا ہے مرض. اسی طرح اللہ کہتے ہیں جب تک کہ ماسوا اللہ میں لگا ہوا ہے وہ سینہ اس کا مریض ہے. اسی کے مرض کے لیے، اس کے ارادے کے لیے، اس کے علاج کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے نائبین، ان کے مکتوبات، ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات سے کام ہوتا ہے. خواجہ محمد معصوم کے 7,000 خلیفہ تھے. اسی ہندوستان میں 7,000 خلیفہ تھے. سب کو صاحب باتیں بنا لی. مجدد صاحب سے صاحبزادے تھے. مجدد صاحب کیا پھر انہوں نے کام کیا خواجہ محمد معصوم نے. انہیں کی مکتوبات ہیں. حضرت کی سناتے بادشاہ رسول اللہ صاحب. ہم کو بھی جب موقع ہوتا ہے سناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مکتوبات، ان ملفوظات سے نفع باطنی عطا فرمائے، قلبی نفع عطا فرمائے. مانا فرماتے ہیں اس مرض کے غفلت. ہمارے حضرت محمد احمد جملہ یاد ہے، ام الابرار غفلت ہے. محمد احمد کا جملہ ہے. ام سب لوگ کہتے ہی رہتے ہیں لیکن وہ خاص طور سے ام الابرار غفلت ہے. دنیا میں سب سے بڑا بات غفلت. کوئی مشکل نہیں. صحابہ اسی میں تھے. لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. لا تلہم تجارت، ان کو تجارت اللہ میں نہیں ڈالا. مجھے سے خواجہ معصوم لکھتے ہیں یہ نہیں کوئی تجارت نہیں کرتے تھے. ایک نقطہ لکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ صحابہ وہ تھے جو تجارت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہا لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان کو لہو میں نہیں ڈالتے. مگر تجارت ہے، لہو بنا ہے، یعنی غفلت میں آ کر کے چھوڑ دینا دنیا دین کو اور حقوق کو. یہ بنا لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مہاراج فرماتے ہیں آدمی جب تک معصوم اللہ میں گرفتار ہے اور اس کا صحن سینہ معصومہ کے نقوش سے منعقش ہے، تب تک وہ مرض باطل میں مبتلا ہے اور قرب حق تعالیٰ سے دور ہے. اللہ شرک قربان ہے. سب سے زیادہ شرک کو ناپسند کرنے والا اللہ غیر کوئی نہیں پسند کرتا. قلب نہیں، قلب اللہ تعالیٰ کے ماوا بن جائے. قلب ہی مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا. اللہ ہر چیز کو گوارا کر دیتا ہے، قلب کی گناہ کو معاف نہیں کرتا. شرک کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان شرکیات سے بچائے. ہمارے دل کو صاف اللہ اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے منعقش فرما دے، مصفا فرما دے. کہتے ہیں آدمی جب تک معصوم اللہ میں گرفتار ہے
اور اس کا صحن سینہ ماشاء اللہ کے نقوش سے منعقد ہے، دل میں سب کچھ وہی ہے، تب تک وہ مرد باطن میں مبتلا ہے اور قرب حق تعالیٰ سے دور و محجور ہے۔ اس من کے ارادے کی فکر اور اسی لذت معنوی کی رفع کرنے کا اعلان اس فرصت قریب میں کر لینا سب سے زیادہ بہتر ہے، بہت ضروری۔ جب تک قلب مریض ہے، بھائی یہی ہم آئے ہیں، آپ کہیں گے کہ جب تک مرض رہے آپ یہیں رہیے، کہیں کبھی ہم جانا چاہیں گے تب بھی آپ کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ مرض غفلت جو ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت میں جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کی سب کو ضرورت ہے۔ ابھی آخری طرف اپنے قلب میں تبدیل کریں، کبھی وہ غافل نہیں ہوئی اپنے قلب سے۔ لا الہ الا اللہ کا مجمع تانا روبی بجارو بلا نہ رسید سرائے الا اللہ۔ جب تک اللہ کے جھاڑو سے اپنے قلب کو صاف نہیں کرو گے، الا اللہ کے محل میں نہیں جا سکتے۔ لا الہ سب پورا طریق اسی میں، لا الہ الا اللہ میں پورا طریق یہ لا الہ نفی اور الا اللہ کیا ہے اس بات، ان دونوں کا مجموع کیا سلوک ہے، اور اسی سلوک سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں آدمی جب تک مرد باتیں بولنا ہے، قرب حق سے دور ہے، غیر اگر شرکا اللہ، شریکوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ اللہ۔ ہر آدمی چاہتا نہیں کہ ہماری چیز میں کوئی شریک ہو، لڑکے بھی چاہتے ہیں ہمارا رہے تو بڑا دوسرا بھائی نہ کچھ ہوئے، تبھی انسان کی طبیعت ہے کہ شرک گوارا ہے۔ بچے بھی نہیں کر سکتے، جب ان کو معلوم ہے یہ ہمارا ہے اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر آدمی ایسی ہونا چاہیے کہ اللہ کے روا تانا روبی بجارو بیلا، تانا روبی بجارو بیلا نہ رسید سرائے الا اللہ۔ یہ فارسی لفظ ہم لوگ حیوان کرتے ہیں کہ مریض ہو یہ فارسی جانتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ فارسی تمام علوم زیادہ فارسی میں مدون میں، عربی کے بعد فارسی میں آئے، اور حضرت بات حریم شاہ رسول اللہ صاحب کا فارسی تو وہی ہم لوگ بھی ہیں، جہاں وہی سنا ہوا ہے۔ تانا روبی بجارو بلا نہ رسید سرائے الا اللہ۔ جب تک اللہ کے جھاڑو سے اس کو صاف نہیں کر سکتے، اللہ کے جھاڑو سے الا اللہ کے سرائے میں نہیں پہنچ سکتے، پہلے نبی اس کے بعد اس بات ہے لا کوئی معبود نہیں، کوئی جماؤ لا الہ۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ہمارا مشورہ حضرت جو کعبہ کے مسجد سب سے دیوار اتر لگو نزدیک ہو ولا الہ کا لا الہ، یعنی دیوار کا جو ہے وہ بھی ختم کرتے ہیں کہ وہ دیوار بھی نہ رہے، صرف اللہ لا الہ۔ پھر کہتے ہیں کہ دیوار کے بالکل قریب ہو کے جا کے بیٹھو تاکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں وسائط کم ہو جائے، واسطے کم ہو جائے، تانا رو بھی جائے۔ دیکھا ہوگا تو بیٹھا ہوا جتنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ، دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعبدون لیعرفون، صاحب جلال لکھتے ہیں لیعبدون تاکہ مجھ کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت و معرفت فرمائے۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ اس کی مشائخ باقاعدہ الہی مقصود مرتبی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے، الہی مقصود مرتبی و رضائے تو آپ کی رضا مقصود ہے، آپ مقصود ہیں، اس وجہ سے اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے۔ اس وجہ سے اللہ کی محبت فرض ہے۔ فتح الباری لکھتے ہیں محبت اللہ قسمت، اللہ کی محبت دو قسم پر ہے، ایک فرض ہے ایک مندوب ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فتح الباری حدیث کی کتاب ہے، حدیث میں بھی دیکھو آیا ہے، حدیث کی کتاب میں محبت کا لفظ، تم لوگ سمجھتے ہو خالی محبت کا تصوف میں ہے، یہ بہت یہاں بھی فرمایا ہوگا، یہ محبت یہ نہیں کسی تصوف کی کتاب کا بھی ہے، محبت تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صاحب فتح الباری جو بخاری کے شارح ہیں
محبت اللہ قسمین، اللہ کی محبت دو قسم پر ہے. ایک محبت فرض ہے، ہر شخص کو فرض کفایہ ہے. اتنی محبت یہ فرض ہے، اور اتنی محبت کی جس سے نوافل پر بھی ادا ہو آگے بڑھنے کی نفل ہے. محبت اللہ قسمین بہت فرماتے تھے، یہاں بھی سنایا ہوا کہ نہیں پتا یہاں محبت کا لفظ صرف صوفیہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، نہیں معلوم صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں. محبت اللہ قسمین فرض و ندب. اللہ کی محبت دو فرض ہے، ایک مندوب ہے. فرض وہ محبت ہے جو فرائض کو ادا کرائے، اور مندوب وہ محبت ہے جو نوافل پر پارے. اللہ تعالیٰ طریق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، مشکل نہیں ہے ہمارا سمجھنے کی بات. دو چار کا نفل پر لینا اور احتیاط کوئی بڑا نظر ہے، کیا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. تھوڑا سا یہ کہتے ہیں اس مرض کے ادارے کی فکر اور علت معنوی کی لفظ کا علاج اس فرصت سے قلیل میں کر لینا سب سے زیادہ ہے. تو چھوٹا چیز یہ کرنا ضروری سب کو. جاتے جواتے دل کو فارغ کرو، دل کو اللہ کا. میں نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ ہے، شیطان کیا کہا کہ ہم سے آپ فارغ ہو کے جا رہے ہیں، ہم سے شیطان ہمارے کہاں ابھی کہاں فارغ ہوا، یہ بھی پھر تم دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہاری طرف میری توجہ ہو جائے. مجھ کو اللہ نے فارغ کیا ہے، اللہ نے بچایا ہے. جا رہا ہوں، تم نے تو پورا پتا نہیں کوشش کیا ہی تھا. سب سے زیادہ بزرگوں نے اس مرض کا ادارہ ذکر کثیر کے ساتھ متعلق کیا ہے، اور حالت باطل کا حاصل کرنا یاد حق و موقوف ہے. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعشیا. ترجمہ پڑھ لیں. ترجمہ یہی ہے، ذکر کثیر اس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ قلب اس کے پیچھے، جبکہ غفلت اس کے پیچھے نہ ہو. غفلت اسلام میں سب میں قادر ہے، ظاہر قادر ہے. اس راستے میں ہوتے ہوئے غفلت ایسی ہوتی ہے، کبھی اپنی کرامت پر نظر آتی ہے، کبھی اپنے عمل پر نظر نہیں. غفلت یہ ہے کہ ہر چیز سے اپنے سے بھی غفلت ہو کر اللہ کا توجہ ہو جائے. اس کے آگے مطلوب شرعی صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی یہ دولت خطی رہتی تھی. نسبت ماننا ہمارے حضرات مشائخ اسی کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگوں کو بعض بدو ایسے ہوئی 3 دن میں ان کا یہ یاد رہتی تھی، دیر لگاتے تھے سب کو اس میں. اب فکر بھی نہیں ہوتی ہم کو کیا کرنا ہے، خاص گاؤں میں جا کیا کرنا ہے. بزرگوں کا سب سے بڑی دولت نسبت ماننا، اللہ سے تعلق. اللہ ہم سب لوگوں کو اس نسبت سے نوازے. ہمارے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اسی دھن میں رہتے تھے. اسی طرح ہم لوگ کے دل میں نسبت پیدا ہوتی ہے. یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ نگرانی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات پر یہاں بھی آئے تشریف لائے. ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق پر عمل فرمائے. استغفار کی بہت بمبئی میں خاص طور سے استغفار کی کثرت کو فرماتے تھے. استغفار کی کثرت کرو. استغفار یہاں کا خاص لکھا ہوا ہے. بمبئی میں آنے کے بعد وہاں جیتا یہاں نظروں کی حفاظت کرو. نظر کی حفاظت سے قلب کی حفاظت ہوگی. ہمارے حکیم محمد اختر صاحب آتے تھے کہ بمبئی میں چلے جاؤ، سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، وہاں چٹانیں رکھی ہوئی اور دور پر کیا ہے عمارتیں، بڑی سڑک ہے، عمارتیں رکھی ہوئی ہیں، چٹانیں ہیں، بڑی بڑی چٹانیں. کہا تاکہ وہ موجے جو آئے وہ چٹانوں سے ٹکرا کر کے واپس ہو جائے اس کوٹھیوں پر. اب سمجھیے ہر وقت وہاں کی عمارتیں یاد آتی ہیں ان کی بات. سمندر تک جاؤ لہریں آتی ہیں، آگے کہاں رک جاتی ہیں، وہ رک جاتی ہیں، آگے نہیں جاتی. اگر وہ لہریں جائیں تو دیتی بلڈنگیں سب ختم ہو جائیں گی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے محل جو ہے یہ قلب ہے. اس قلب کی حفاظت کے لیے آنکھوں کو بنایا ہے. جیسے وہ چٹانے ہیں یا کوئی گناہ آئے تو نظروں سے ٹکرائے چڑھے دل تک نہ پہنچ پائے. نظر اگر غافل ہوئی، اگر وہ چٹانے نہ رہے
بلڈنگیں جو سامنے تو گر جائیں گی اور وہاں تک موج پہنچے گی. پھر جو وساوی جو خطرات آتے ہیں وہ پہلے آنکھوں پر آتے ہیں. اگر آنکھ صحیح ہے ٹکرایا پھر بھی دل تک نہیں پہنچے. کانوں کو آواز آئی, میں نے خود دیکھا ہے مولانا وہاں شاہ رسول اللہ صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے, اخبار کبھی پڑھتے تھے اور کبھی مطالعہ, اس میں خوشی تصویریں رہتے تھے. یہ نبی کہتے تھے قبول زمان اس کو لے جاؤ, اس کو لے جائیں. وہ نظر جو صورتیں آتی تھی ہٹا دیتے تھے. اسی وقت گانے بجانے کی بہت آواز آتی تھی. بس دیکھو قبول زمان کہاں لے جانے بیٹھے, دیکھو آواز یہاں بھی آ رہی ہے. اس طرح حفاظت حضرات صاحب سے اللہ بات کرنا. اس بنا پر ہم کو آپ بھی کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا تاکہ دل تک اثر نہ پہنچے. کانوں کی حفاظت کرنا ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند, چشم بندو لب بندو گوش بند, گرد بینی نور حق بربر بخن. چشم بندو لب بندو ارے تیرے فاصل آدھا. چشم بندو لب بندو گوش بند, گرد بینی نور حق بربر بخن. آنکھ کو بند کرو غیر اللہ کے دیکھنے سے, کان کو بند کرو غیر اللہ کے اشعار سننے سے. آنکھوں کو بند کرو, کانوں کو بند کرو, زبانوں کو بند کرو. اس کے باوجود بھی اگر نور حق نہ دیکھو تو مجھ پر حسب. ان کانوں کو بند کرو گے دل تمہارا صحیح سالم رہے گا. اللہ کی معرفت اس قلب میں آئے گی, اللہ کی محبت. اگر دوسروں کی محبت ان کی گھیرے ہوئے ہیں تو کیسے جائے گی. اس بنا پر طریق صرف یہ تصوف اللہ کا ہو کے ہو, اللہ کا ہو کر رہنا اس دنیا میں. حال بھی ہونے کا, زبان بھی ہونے کی, وہی کی دیا ہوا ہے. اگر اس سے انہی کی نافرمانی کیا جسے دیا ہے تو کبھی باقی رکھے گا اس کو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے تاکہ اللہ کی محبت اور نسبت آ جائے. محبت اللہ قسمیں, اللہ کی محبت دو قسم پر ہے, فرض و ندب. اللہ کی محبت دو فرض, ایک محبت فرض ہے, ہر شخص کا فرض ہے جو کہ محبت اللہ کی رکھتے. ساتھ فضل باری لکھتے ہیں. ہمارے حضرت بہت کہتے تھے کہ میں کوئی تصوف کتاب نہیں سنا رہا ہوں, یہ حدیث کتاب سنا رہا ہوں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محبت اللہ قسمیں, اللہ کی محبت دو قسم پر ہے, ایک محبت فرض ہے اور ایک محبت مندوب ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے محبت فرضی حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی جو مستحب محبت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے. عمر داد کا اللہ بے عزیز, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بنا ہم کو ہمت یہی کرنی ہے کہ اللہ کی محبت الہی جملہ ہے. مشق آیا جاتا ہے آپ کی کو بڑھ میں الہی مقصود مرتوی ولائے تو, الہی مقصود مرتوی ولائے تو محبت اور معرفت خود میں دے. ہم نے جب ممبئی آئے گئے دیکھنے کے لیے, حضرت بیٹھے بیٹھے کہاں آئے دیکھا ہے ممبئی. ہم نے کہا آ گئے دیکھ لیا, کہا ارے بہت مشکل ہے دیکھنا, یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا. وہاں گئے دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے, بہت مشکل ہے, ڈرو کہتے تھے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو دیکھنے کا حق ہے ممبئی کا وہ توفیق بہت دنوں تک رہے. صرف تصوف پر اپنی آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت نہیں پر کلام فرما دیتے. اللہ ہم سب لوگوں کو تصوف کے روح کو سمجھنے کی توفیق دے, اور تصوف معصوم اللہ سے, معصوم اللہ سے قطع نظر, اللہ کی طرف نظر, یہ سب فروغ کا تصوف کا حاصل ہے. معصوم اللہ سے قطع تعلق اور اللہ کو سامنے رکھو. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے اپنی معرفت سے نوازے, اور ہمارا آپ کا جمع ہونا اللہ کا عمل بنائے, مفید بنائے, لغو نہ ہو, لاتائل نہ ہو. دنیا میں بہت لوگ بیٹھتے ہیں, چاچا گھنٹے بیٹھتے ہیں, لغو یہاں یہ کہ اللہ کے لیے بیٹھو, نیت کر لو, سب تمہارا عمل اگر کوئی اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا. ہمارے لیے بیٹھا ہے. اس بنا پر یہ پہلی تکلیف تھی, معتبیر بھی اتنا نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی باقی رکھے. جب تک زندگی ہو باقی ہر رہتا ہی ہے. الحمدللہ یہاں بھی آپ نے کام کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اگر مجلسوں کی خاص غرض اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت, اللہ کی معرفت ہی ہے. اللہ ان تمام اچھائیوں سے
صفات سے ہم قلوب کو متصف فرما دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام بزرگان دین بھی یہاں آتے رہتے ہیں. ان حضرات کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعا ہے اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ جو باتیں بیان ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے ہیں. جو دعائیں ہوئی ہیں اللہ اس کو قبول فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.